الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا عنوان ہے عدم تشدد اور اہنسا۔ بزرگان محترم، مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں عدم تشدد کی اور اہنسا کی تعلیم دیتا ہے۔ تعلیمات اسلامی میں تشدد، سختی اور ہنسا کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ مذہب رحمت والا، شفقت والا، لطف و کرم والا، لوگوں کے ساتھ میں نرمی کرنے والا مذہب ہے، اور عدم تشدد کی تعلیم دیتا ہے، اہنسا کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مذہب اسلام نے انسان کی جان، مال، آبرو اور عزت کو جو حرمت بخشی، جو تحفظ فراہم کیا، جو احترام مذہب اسلام نے ان کا بیان فرمایا، وہ ہمیں کسی دوسری جگہ نہیں ملتا۔ انسانی جان کے تحفظ کا جہاں تک سوال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جس آدمی نے ایک انسان کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو زندہ کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا۔ اس سے بڑی عدم تشدد کی اور اہنسا کی مثال آپ کو کہاں مل سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرماتا ہے، جو تم میں سے کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے تو قتل کرنے والا اس کی جو سزا ہے ہمیشہ جہنم ہے۔ قاتل پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں، بروز محشر حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے کفر اور شرک ناقابل معافی ہیں، اسی طریقے سے قتل کی جلدے سے معافی نہیں ہوگی۔ بزرگان محترم، جہاں تک انسان کی آبرو اور عزت کا اور اس کے تحفظ کا سوال ہے، تو اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند رفقا کے ساتھ جا رہے تھے۔ دو صحاب، انہوں نے ایسے شخص کے بارے میں جس کو سزا دی جا چکی تھی کتا کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند قدم آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک گدھا مرا ہوا پڑا ہوا ہے، جس میں سے تعفن اور بدبو بے حد اٹھ رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شخصوں کو بلایا جنہوں نے سزا یافتہ شخص کو کتا کہا تھا، اور ان سے کہا کہ اس کو کھاؤ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کر وہ دونوں متحیر ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، ہم سے آخر ایسا کون سا گناہ صادر ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تم نے اپنے بھائی کو کتا کہا، تم نے اس کی عزت پر بٹا لگایا، تم نے اس کی آبرو ریزی کی،
یہی وجہ ہے قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بدتر سود وہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی ہے، اس کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے مال کے تحفظ کا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے تو وہ شہید، اپنی آبرو اور عصمت کی حفاظت کے سلسلے میں مارا جائے تو وہ شہید، اور اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے تو وہ شہید۔ ایک صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر اگر کوئی مجھ سے مال چھینے تو آپ نے فرمایا کہ اپنا مال مت دو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر اگر وہ مجھ سے لڑ پڑے، مجھ سے مقابلہ کرے، تو آپ نے فرمایا تم بھی مقابلہ کرو، لڑ پڑو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر اگر مقابلہ کرتے کرتے میں مارا جاؤں تو آپ نے فرمایا تم شہید۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر اگر مال چھیننے والا مارا جائے تو آپ نے فرمایا وہ جہنم میں۔ بزرگان محترم، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مذہب اسلام نے انسان کی جان، اس کے مال اور اس کے آبرو اور عزت کی کس قدر حرمت بیان فرمائی، کس قدر تحفظ فراہم کیا، کس قدر احترام مذہب اسلام میں ان تینوں چیزوں کا کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ تمہاری جان، تمہارا مال اسی طریقے سے محفوظ ہے جیسے آج کے دن میں، اس مہینے میں، اس شہر میں یہ چیزیں حرمت والی ہیں۔ بزرگان محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تشدد کی تعلیم نہیں دی، کبھی آپ نے ہنسا کی تعلیم نہیں دی۔ آپ نے ہمیشہ رحم و کرم کی، آپ نے نرمی کی، آپ نے شفقت کی، پیار کی، محبت کی تعلیم دی، اور عدم تشدد کی تعلیم نہیں دی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک محلے میں امامت کراتے تھے۔ وہ فجر کی نماز میں قرات طویل کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے پیغمبر، میں معاذ ابن جبل کے پیچھے نماز پڑھنے سے قاصر ہوں، اس لیے کہ وہ قرات طویل کرتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر نے یہ بات سنی تو آپ اس قدر ناراض ہوئے کہ اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو اس قدر ناراض نہیں دیکھا۔ آپ نے معاذ ابن جبل کو بلایا اور بلا کر کے یہ کہا کہ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ اور پھر آپ نے یہ تلقین فرمائی، جو تم میں سے امامت کرائے اس کو چاہیے وہ ہلکی نماز پڑھائے، اس لیے کہ جماعت کے اندر تندرست بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، طاقتور بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ حدود و قصاص کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نرمی کا معاملہ فرمایا۔ حضرت معید اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکات میں حاضر ہوئے اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، مجھ سے بدکاری ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک پھیر لیا۔ وہ دوسری طرف آ گئے اور آ کر کے پھر انہوں نے یہی سوال دہرایا۔ آپ نے پھر اپنا چہرہ پھیر لیا۔ جب انہوں نے کئی بار یہی بات دہرائی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مجنون تو نہیں ہو؟ کیا تمہارے اوپر جنون تو طاری نہیں ہو گیا؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے صرف چھوا ہو، مس کیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر نہیں۔ تب جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا اور سنساری کا حکم دیا۔ قبیلے
غامدیہ کی ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آ کر کے کہا کہ اللہ کے پیغمبر مجھ سے بدکاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا واپس چلی جاؤ، وہ واپس چلی گئی۔ دوسری مرتبہ پھر آئی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر مجھ سے بدکاری ہو گئی اور میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ آپ نے فرمایا واپس چلی جاؤ، وہ پھر واپس چلی گئی۔ اور تیسری مرتبہ وہ اپنے بچے کو گود میں لے کر حاضر ہوئی اور پھر وہی سوال دہرایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس چلی جاؤ، اور جب تمہارا بچہ کچھ کھانے پینے کے قابل ہو جائے، مدت رضاعت پوری ہو جائے، اس کے بعد آنا۔ مدت رضاعت پوری ہونے کے بعد وہ عورت حاضر خدمت ہوئی، تب جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگساری کا حکم دیا۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اس عورت پر پتھر مارے جا رہے تھے، ایک پتھر اس کے چہرے پر لگا اور خون کی کچھ چھینٹیں ایک صحابی کے کپڑوں پر آ کر گر پڑی۔ ان صحابی نے کچھ نازیبہ کلمات اس عورت کے سلسلے میں کہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان روکو، اور اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر جبراً ٹیکس وصول کرنے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے۔ بزرگان محترم، ایک صحابی رسول وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر مجھ سے رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی سے جمع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس غلام ہے جس کو تم آزاد کر سکو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم 60 مسکینوں پر صدقہ کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر نہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، تھوڑی دیر ٹھہرے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے کھجوریں آئی۔ آپ نے فرمایا وہ سائل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کھجوریں مدینہ منورہ کے غربا پر، فقراء پر تقسیم کر دو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر مدینہ منورہ میں میرے اہل و عیال سے زیادہ کوئی غریب نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی اور آپ نے فرمایا جاؤ اپنے اہل و عیال پر صدقہ کر دو۔ بزرگان محترم، مذہب اسلام جو حدود و قصاص کے اندر بھی عدم تشدد کی تعلیم دیتا ہو، جو مذہب پیار، شفقت، لطف و کرم کا سبق و درس دیتا ہو، تو وہ تشدد کی اور ہنسا کی تعلیم کہاں دے سکتا ہے؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی رسول انہوں نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا اور مدت زہار میں اپنی بیوی سے مجامعات کر لی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے پیغمبر مدت زہار میں مجھ سے مجامعات ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر میرے پاس تو غلام نہیں۔ کہا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر روزہ رکھنے کی وجہ سے تو یہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا 60 مسکینوں پر صدقہ خیرات کر دو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر میں تو بہت غریب و نادار آدمی ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں صاحب کے پاس چلے جاؤ اور وہاں سے ایک وسق کھجور لو اور 60 مسکینوں پر صدقہ کر دو، جو کچھ بچے وہ اپنے اہل و عیال پر صدقہ کر دینا۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن تدبیر والا نہیں پایا۔ حالانکہ میں نے دیگر صحابہ سے بھی کہا جب مجھ سے یہ قصور ہوا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکات میں لے کر کے چلو، تو کوئی تیار نہیں ہوا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی تدبیر بیان فرمائی۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکات میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ خاموش رہے، نماز کا وقت قریب تھا، نماز کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد وہ کہتے ہیں پھر میں حاضر ہوا، میں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟
انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھی، آپ نے فرمایا کہ اس نماز کی وجہ سے تمہارا گناہ معاف ہو گیا۔ بزرگان محترم، مذہب اسلام جو رحمت والا مذہب ہے، لطف و کرم والا مذہب ہے، جو پیار والا مذہب ہے، تو اس مذہب کے اندر تشدد کی اور ہنسا کی کہاں جگہ ہو سکتی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر موقع پر تعلیمات اسلامی کو اپنائیں، کتاب و سنت کو سامنے رکھیں۔ اگر ہم تعلیمات اسلامی کو، کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے، ان پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت کے اندر بھی سرخروئی اور کامیابی انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عدم تشدد کی اور اہنسا کی تعلیم دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تشدد سے اور ہنسا سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔